آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دو چیزیں دیکھو تو فوری طور پر اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دو اور چیزیں جو تم دیکھو تو اپنے بیٹے کا بھی نکاح کر دو۔ یہ چیزیں کیا ہیں اور اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں اردو میڈیا آپ احباب کی خدمت میں پیش کرے گا۔ پیارے دوستو، خوش آمدید ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس میں لڑکے کا دین اور لڑکے کا عقیدہ تمہیں پسند آ جائے، لڑکے کا اخلاق اور لڑکے کا ایٹیٹیوڈ یعنی کہ اس کی گفت و شنید، اس کا لہجہ تمہیں پسند آ جائے، تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر تم فوری طور پر اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں برکت پیدا فرمائے گا۔ اور اگر لوگ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ڈھونڈنے پھرنے لگے اور اس نکاح کے عمل کو پرولونگ کر دیا گیا یعنی لیٹ کر دیا گیا، تو ایسا فتنہ برپا ہوگا جس فتنے کے اندر یہ پوری دنیا، پوری کائنات لپیٹ میں آ جائے گی۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے پیارے دوستو۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے، اور ارشاد نبوی ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اذا تزوج العبد استقمل نصف الدین فلیتق فی نفس الباقی، جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ نکاح انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ اس ارشاد ربانی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی صاحب اہل و عیال رہے ہیں۔ ارشاد نبوی اسی طرح سے ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسولوں کی 4 سنتیں ہیں: شرم و حیا کا خیال، مسواک کا اہتمام، عطر کا استعمال، نکاح کا التزام۔ نکاح کی اہمیت ان احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھے۔ اسی طرح جب ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عبادت اور ریاضت میں یکسوئی اور دلچسپی کے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام سے اپنی قوت شہوت کو ختم کر دینے کی خواہش ظاہر کی، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار کرنا قرار دیا، اس لیے کہ اسلام زندگی سے فرار کی راہ کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اسوم وافترا واصولی وارقدوا وتزوجوا النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے رہتا ہوں، راتوں میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، انسان کسی قدر آرام طلب واقع ہوا ہے
اور فطری طور پر سکون اور راحت کا محتاج ہے، اور اسی طرح فطری جذبات اور انسانی خواہشات کو پورا کرنے کا مزاج رکھتا ہے۔ راحت اور مسرت، سکون اور اطمینان اس کی فطرت میں داخل ہیں۔ انسان کو اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب ہونے، عبادت میں یکسوئی اور دلچسپی پیدا کرنے، بندوں کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے اور اپنے متضاد جبلی اوصاف کو صحیح رخ پر لانے کے لیے نکاح انسان کے حق میں نہایت مؤثر ذریعہ اور کارآمد طریقہ ہے۔ اللہ نے نکاح میں انسان کے لیے بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے رکھے ہیں، مثلاً معاشرتی فائدے، خاندانی فائدے، اخلاقی فائدے، سماجی فائدے، نفسیاتی فائدے۔ غرض یہ کہ فائدوں اور خوبیوں کا دوسرا نام نکاح ہے۔ انسان کو نکاح کے ذریعے صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قلبی سکون، ذہنی اطمینان، غرض کے ہر طرح کا سکون میسر ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس آیت سے عورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے، لہٰذا جو مرد عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان نکاح سے جو انسانی فطری ضرورت ہے منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کے بغیر سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں چند استثنائی صورتوں اور چند مذہبی لوگوں کے افکار کے علاوہ دنیا میں ہمیشہ تمام انسان ہر زمانے میں شادی کو اہم ضرورت تسلیم کرتے آئے ہیں۔ تاریخ کی روشنی میں شادی سے مستثنا کبھی کوئی قوم، مذہب اور ملت نہیں رہے ہیں۔ ہر مذہب، ہر ملت میں مقررہ مراسم اور رواجات کے بغیر تعلقات مرد و عورت برے اور اخلاق سے گرے ہوئے سمجھے گئے ہیں۔ اگرچہ ہر مذہب اور ملت میں شادی کے طور طریقے اور رسم و رواج الگ الگ رہے ہیں، بہرحال شادی کی اہمیت پر سب متفق ہیں۔ آگے اجمالی طور پر ان مذاہب کے افکار کو پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے شادی کو غیر اہم بتایا ہے اور شادی سے انکار کیا ہے۔ بعض مذاہب کے بعض لوگوں نے رہبانیت کے چکر میں پھنس کر شادی کو روحانی اور اخلاقی ترقی میں رکاوٹ مانا ہے۔ دوستو، تجرد رہنے اور سنیاس لینے یعنی شادی نہ کرنے کو اہم بتانے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے انسانی خواہشات مٹانے اور فطری جذبات دبانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے نظریات اور افکار نہ صرف فطرت انسانی کے خلاف ہیں بلکہ نظام قدرت کے بھی خلاف ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رقم تراز ہیں کہ رہبانیت کا تصور آپ کو عیسائیوں میں بھی نظر آئے گا اور ہندوؤں میں بھی۔ دنیا کے اور بھی مذاہب ہیں جیسے بدھ مت وغیرہ جن کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن یہ انتہائی غلط چیزیں ہیں۔